بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الدخان، مکی، نمبر 44، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الدخان، مکی، نمبر 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ یہ حامیم ہے یا خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ آیت نمبر 2۔ والکتاب المبین، یہ کتاب واضح ضابطۂ حیات اپنی صداقت پر آپ شاہد ہے کہ الکتاب المبین، کتاب کے معنی ہے ضابطۂ حیات، یعنی زندگی بسر کرنے سے متعلق قوانین، اور مبین کے معنی ہے وہ جو خود بھی واضح ہو اور دوسرے امور کو بھی واضح کر دینے والا ہو، یعنی وہ ضابطۂ حیات جو خود بھی واضح ہو اور دین سے متعلق ہر شے کو واضح کر دے۔ ہمارے ہاں قرآن حکیم میں اکثر آیت کے ترجمہ میں یہی ملے گا کہ خدا قسم کھا کر کہتا ہے، بھلا خدا کو اپنی بات کہنے کے لیے قسم کھا کر اس کی سچائی کا ثبوت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عربی زبان میں واو شہادت کے لیے، گواہی کے لیے آتا ہے۔ الکتاب، سورہ 44 آیت نمبر 2۔ قرآن کریم کتاب ہی نہیں بلکہ یہ الکتاب ہے، یعنی یہ دی بک ہے۔ یہ کتاب دوسری کتابوں سے منفرد ہے۔ یہ کتاب اس کا متن اور اس کے مندرجات، اس کا پیام جو آگے آ رہا ہے، اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ آیت نمبر 3۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کے نزول کا آغاز رمضان کی ایک ایسی رات میں کیا جو ساری دنیا کے لیے 100,000 برکات و سعادت کا موجب بن گئی ہے۔ سورہ 2 آیت 185، سورہ 97 آیت نمبر 1۔ اس کا نزول ہمارے اسی پروگرام کے مطابق ہوا ہے جس کی روح سے ہم شروع ہی سے انسانوں کو ان کی غلط روش کے نتائج سے آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مواخذہ کے لیے 2 شرائط اور قوموں کی تباہی کا فلسفہ۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ قانون اس قوم تک پہنچ چکا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قوم ذہنی طور پر ایسی سطح پہ ہو کہ جو قوانین ان کے سامنے پیش کی جائیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت ان میں آ چکی ہوئی ہو۔ یہ رسولوں کا فریضہ تھا کہ وہ خدا کے احکام اور قوانین کو اس طرح واضح کریں کہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ قانون ہے اور وہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ 2 چیزیں قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کہی ہیں کہ اس قوم میں ذہنی طور پر اس کی صلاحیت ہو، وہ اس پیغام کو سمجھ لیں۔ ان 2 شرائط کو پورا کرنے کے لیے کہا انا کنا منذرین، سورہ 44 آیت نمبر 3۔ یہ ہمارا شیوہ رہا ہے، یہ ہماری سنت رہی ہے، ہماری روش رہی ہے کہ ہم پہلے رسول کے ذریعے ہر قوم کو آگاہ کرتے ہیں کہ تمہارے اندر اس قسم کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں جن کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ دراصل خدا کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا، اقوام اپنی غلط روش، اپنے غلط قوانین کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ ان کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں، تو قومیں اپنے ہاتھوں خود تباہ ہوتی ہیں۔ یہ جو چیز ہے کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ یہ خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ انہیں اچھی یا بری روش معلوم ہو اور انہیں بات کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے، تو اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی اس غلط روش پر مصر رہیں تو اس کا لازمی و فطری نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ ہے قوموں کی تباہی کا مفہوم، اور یہ ہے
इन्ना कुन्ना मुंजरीन सूरह 44 आयत नंबर 3 कि ये हमारी सुन्नत चली आ रही है कि हम पहले कौमों को आगाह कर दिया करते हैं कि तुम्हारी ये रवश तबाहकुन है, इसको छोड़ दो वरना तुम हलाकत में फंस जाओगे। यह हिकमत है मुंजरीन भेजते रहने की कि कौमों को सही और गलत रवश से आगाह कर दिया जाए। खुदा ने अपनी इस रविश के तहत अब आखिरी किताब के तौर पर कुरान नाजिल किया है, जो तमाम अक़वाम को अंजार का फरीजा अदा करता रहेगा, बशर्ते कि कोई सही और गलत रविश के फर्क को जानने के लिए इसकी तरफ आए। आयत नंबर 4 فيها يفرق كل أمر حكيم इस किताब में उन तमाम हक उमूर को जो आसमानी हिकमत पर मबनी है अलग करके रख दिया गया है। हक व बातिल का इम्तियाज सिर्फ कुरान की रहनुमाई से ही मुमकिन है, वही गलत और सही में फर्क कर देती है। यानी वो तमाम उमूर को जो आसमानी हिकमत पर मबनी है गलत उमूर से अलग करके रख देती है, हक और बातिल में तमीज कर देती है। देखने में आया है कि एक कौम अपने यहाँ एक चीज को बिल्कुल नाजायज समझती है, जबकि दूसरी कौम उसको बिल्कुल जायज समझती है। अब ये फैसला किस तरह से किया जाए कि ये वाकई नाजायज है या सही है। वो दोनों अक़वाम तो अपनी अपनी जगह अपने मौक़िफ़ के हक को दलाइल भी देंगी। यूं फैसला नहीं हो सकता कि गलत मौक़िफ़ कौन सा है और सही कौन सा है, क्योंकि हर एक ने सही और गलत का अपना पैमाना रखा हुआ है। ये अपने अपने पैमाने अजाफी रिलेटिव जायज और नाजायज होते हैं, लेकिन एक शय है जिसे मुतलिक हक या मुतलिक जायज या मुतलिक नाजायज कहा जाएगा। मसलन किसी को फरेब देना मुतलिक नाजायज है। ये बात नहीं है कि कोई कौम अपने यहाँ फैसला कर ले कि फरेब देना अच्छा है तो वो अच्छा हो जाएगा, और दूसरी कौम कहे कि अच्छा नहीं है तो वो वहां नाजायज हो जाएगा। मुतलिक हक अजाफी चीज नहीं है, बल्कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। लेकिन मुश्किल यह है कि इंसानी फिक्र मुतलिक हक मुतय्यन ही नहीं कर सकती। एक शख्स या कौम का शऊर या अकल अपना या अपनी कौमी मुफाद देखती है। अकल हर उस चीज को जायज करार देगी जिसमें उसे अपना या अपनी कौम का फायदा नजर आए। सच में उस कौम का अपना फायदा होता है तो वो सच से काम लेती है, और अगर झूठ में उसे फायदा नजर आए तो वो झूठ से काम लेती है। अक़वाम में यही कुछ होता है कि हर कौम जिसमें अपना फायदा देखती है उसे अपने यहाँ जायज करार देती है। दूसरी कौम जिस बात में अपना फायदा देखती है उसे जायज करार देती है, क्योंकि अक़वाम के पास मुतलिक जायज और नाजायज या मुतलिक हक और बातिल का कोई पैमाना नहीं होता। अगर पूरी इंसानियत के पास मुतलिक हक और मुतलिक बातिल के जांचने का एक ही पैमाना हो तो दुनिया में फसाद ही बर्पा न हो, और ये ना हो कि इस कौम में ये हक है और दूसरी कौम में वो बातिल, बल्कि पूरी इंसानियत ये तस्लीम कर लेगी कि फलां चीज हक है और फलां चीज बातिल है। मुतलिक हक व बातिल का फैसला सिर्फ खुदा की वही कर सकती है, जो क़यामत तक के लिए अब हमारे पास कुरान में मौजूद है। दुनिया में सारे फसाद की वजह अपने अपने पैमाने हैं। कुरान करीम कहता है कि इंसानियत एक वहदत है, इसमें तकसीम पैदा करने वाला हर अमल बातिल है। जब इंसानियत एक ज़ाब्ता हयात को तस्लीम कर ले तो ये उम्मत वाहिदा बनने की बुनियाद बन जाती है, और फिर अक़वाम के पास अपने अपने पैमाने भी नहीं रहते। हर हक व बातिल में इम्तियाज कुरान करेगा और यूं इंसानियत एक बरादरी बन जाएगी। कुरानी इक़दार को आज की इस्तिलाह में मुस्तकिल इक़दार परमानेंट वैल्यूज कहते हैं। ये तमाम नौए इंसानी के लिए जायज और नाजायज को जानने के लिए एक पैमाना है, एक मयार है। कुरान हकीम इंसानों के लिए इक़दार का इस अंदाज से तयन करता है जो वाज़ेह भी होते हैं और लारैब भी। कुरान करीम ने लैलतिन मुबारकतिन सूरह 44 आयत नंबर 3 कहा है, और दूसरी जगह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र सूरह 97 आयत नंबर 1 कहा है। देखिए यहाँ वही कद्र का लफ्ज आ गया जिसका तर्जमा हमने वैल्यू किया है, और उसकी जमा इक़दार वैल्यूज है। इक़दार वैल्यूज इंसान की सतह पर होती हैं, हैवान की सतह पर इक़दार नहीं होती। हैवान के पेशेनगाह सिर्फ उसकी तबई या जिस्मानी जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों को वो चाहे अपने मालिक के खेत से पूरी कर ले या किसी दूसरे के खेत से, जायज और नाजायज उसके सामने नहीं होता।
جائز اور ناجائز تو انسانیت کی سطح کی بات ہے۔ یہ ہے جو کچھ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس نے جائز اور ناجائز میں تفریق کر دی ہے۔ قرآن کی روشنی حق کو حق اور باطل کو باطل دکھا دیتی ہے۔ آیت نمبر 5۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ یہ کتاب ہماری طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوئی ہے، ہم شروع ہی سے اس وحی کو دے کر اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں۔ پہلے کہا انا کنا منذرین، سورہ 44 آیت نمبر 3۔ ہماری یہ سنت رہی ہے کہ ہم شروع ہی سے انسانوں کو ان کی غلط روش کے نتائج سے آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنی اسی روش کے تحت اب ہم نے امرم من عندنا، سورہ 44 آیت نمبر 5۔ یہ کتاب قرآن ہماری طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوئی ہے۔ آگے ہے انا کنا مرسلین، سورہ 44 آیت نمبر 5۔ تمہاری طرف رسول کا آنا کوئی انوکھی بات نہیں، ہم تو شروع سے وحی دے کر اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں۔ ایک منتخب شخص جب خدا سے وحی وصول کر رہا ہوتا تھا وہ نبی ہوتا تھا، اور جب وہ وحی کو لوگوں تک پہنچاتا تھا تو وہ رسول ہوتا تھا۔ آیت نمبر 6۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ وحی کا سلسلہ خدا کی رحمت ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ انسانی رہنمائی کے لیے کس دور میں کیا کیا ضرورت ہے۔ خدا کے نام پر قائم ہونے والے نظام کو بھی سمیع اور علیم ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 7۔ رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين۔ زمین کی پستیوں اور بلندیوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر شے کی وہ وحدہ لا شریک حسن و خوبی سے نشو و نما کر رہا ہے۔ اگر تم عقل و بصیرت سے کام لوگے تو تمہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ واقعی انسان کو بھی نشو و نما کے لیے خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 8۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ کائنات میں خدا کے علاوہ اور کسی کا قانون کار فرما نہیں ہے، حتیٰ کہ اشیاء کائنات اور افراد کی طرح قوموں کی موت اور حیات بھی اسی کے قانون سے وابستہ ہے۔ یہ ہے وہ خدا جو اسی طرح تمہاری نشو و نما اور رہنمائی کا کفیل ہے، جس طرح تمہارے آباء و اجداد کی نشو و نما کا تھا۔ آیت نمبر 9۔ بل هم فی شک یلعبون۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ رہنمائی کے متعلق شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور زندگی کو محض کھیل تماشا سمجھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو انتظار کرو اس آنے والے انقلاب جنگ کا جس میں ساری فضا میں گرد و غبار پھیل جائے گا، جب مصائب عام ہو جائیں گے یا جب مصیبتوں کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے محاورہ عرب سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ اس دن یہ آسمان دھواں نظر آئے گا۔ حالانکہ عربی زبان کا یہ محاورہ ہے، اور ہمارے ہاں بھی انتہائی درجے کی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اندھیرا چھا گیا تو واقعی وہ اندھیرا ہی نہیں ہو جاتا، وہ تو مصیبت کی انتہا ہوتی ہے۔ اسی طرح آسمان پھٹ پڑا تو یہ زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے محاورہ عرب جاننا بڑا ضروری ہے۔ ان کے ہاں مصیبت کی انتہا ہوتی تھی تو وہ یوں کہتے تھے کہ اس میں جب انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب تباہی سامنے ہو تو پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جایا کرتا ہے۔
اس آیت میں جو الفاظ ہیں تو سچ مچ کوئی آسمان پہ دھواں نہیں چھا گیا تھا۔ اگلی آیت میں وضاحت آ گئی ہے کہ ھذا عذاب علیم، سورہ 44 آیت نمبر 11۔ یہ دھوئیں کا چھا جانا بڑی الم انگیز تباہی ہوتی ہے۔ گویا تباہی کے لیے ہی یہ محاورے کے الفاظ ہیں جو قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ يغشى الناس هذا عذاب أليم۔ یہ مشکلات و مصائب لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے، وہ عذاب بڑا ہی دردناک اور الم انگیز ہوگا۔ آیت نمبر 12۔ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون۔ اس وقت یہ لوگ پکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے رب، تو اس تباہی کو ہم سے دور کر دے، ہم تیرے قوانین پر ایمان لاتے ہیں۔ توبہ کے بعد توبہ، پھر توبہ، اور آخری دم تک صرف توبہ کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 13۔ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ۔ اس وقت نصیحت حاصل کرنا انہیں کیا فائدہ دے گا، حالانکہ ان کے پاس ہمارا رسول واضح دلائل و احکام لے کر آیا تھا۔ آیت نمبر 14۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون۔ انہوں نے واضح دلائل و احکام سے روگردانی کی۔ کسی نے کہا اسے کوئی شخص یہ باتیں سکھا جاتا ہے، اور پھر یہ انہیں وحی خداوندی کہہ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ کوئی بولا کہ یہ پاگل ہے، اس کی باتیں مت سنو۔ قبل از نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، اس لیے مخالفین کہتے تھے وَقَالُوا مُعَلَّمٌ، سورہ 44 آیت نمبر 14۔ یہ کہتے ہیں کہ اسے یہ باتیں کوئی چپکے سے سکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ کوئی کہتا نہیں یار یہ باتیں تو عجیب و غریب قسم کی کرتا ہے، کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس قسم کی باتیں سکھا کر جائے، یہ تو مجنون، سورہ 44 آیت نمبر 14 ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ کبھی یہ کہتے کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ آیت نمبر 15۔ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ۔ لہٰذا اب اس عذاب کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم بفرض محال اسے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا بھی دیں تو یہ پھر وہی کچھ کرنے لگ جائیں گے جو یہ کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 16۔ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ۔ اس وقت ہماری گرفت بڑی سخت ہوگی، ہمارا قانون مکافات انہیں ان کے کیے کا بدلہ دے کر رہے گا۔ آیت نمبر 17۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ ان سے پہلے قوم فرعون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو گزرا ہے، جب ان کی طرف ہمارا معزز رسول موسیٰ علیہ السلام آیا۔ اب قرآن نظری گفتگو کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد کی طرف آ گیا ہے کہ اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو تاریخی شواہد کو دیکھ لو۔ قرآن حکیم ان تاریخی شواہد کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تاریخ کے معنی یہ ہیں کہ قوانین خداوندی اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں۔ کوئی قوم کسی زمانے میں بھی، کسی ملک میں بھی جس قسم کی روش اختیار کرے گی اسی قسم کا نتیجہ برآمد ہوگا، اور نتیجہ میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ قوم فرعون پر ان کی سرکشی کی بنا پر چھوٹی چھوٹی تباہیاں آتی رہیں، اس پر وہ ہر بار کہتے تھے کہ اگر اس تباہی سے نجات مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے بعد وہ پھر ویسی ہی حرکتیں کرنے لگ جاتے۔ قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے، اس لیے ان کے سامنے انہی اقوام کی تاریخ پیش کی گئی جن سے وہ واقف تھے۔
قرآن کہتا ہے کہ اسی قسم کی ایک تباہی کی داستان اس سے پیشتر پیش ہو چکی ہے، اور وہ تھی فرعون کی۔ ان کی طرف خدا کا ایک رسول آیا تھا۔ آیت نمبر 18۔ ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ ان سے کہا کہ تم ان اللہ کے بندوں بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے حوالے کر دو۔ یہ میرا نہیں، اللہ کا پیغام ہے جو میں تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں۔ میں بنی اسرائیل کے باب میں امین مقرر کیا گیا ہوں، لہذا امانت میرے حوالے کر دو۔ عباد اللہ ہے، یہ خدا کے محکوم ہیں کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ خدا کے محکوم تو ہو سکتے ہیں، کوئی انسان کسی انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا۔ ادو کے معنی ہوتے ہیں جس کی کوئی چیز ہو اسے واپس دے دینا۔ عام طور پہ امانت کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ امانت جب مانگی جاتی ہے تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ انی لکم رسول امین، سورہ 44 آیت نمبر 18۔ کہہ کر اپنی پوزیشن واضح کی کہ نہ تو میں حاکم بن کر آیا ہوں، نہ میں اپنی ملوکیت یا حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، نہ انہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ میری پوزیشن تو خدا کے ایک پیغامبر کی ہے۔ انہیں میرے حوالے کر دے تاکہ میں انہیں خدا کی محکومیت میں لے آؤں۔ امین ہونے کے اعتبار سے خدا کے پیغام میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرتا تھا۔ جو کچھ وحی کے ذریعے ملتا تھا لوگوں تک پہنچا دیتا تھا۔ آیت نمبر 19۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں تمہارے پاس خدا کی واضح سند وحی پر مبنی دلائل لے کر آیا ہوں۔ تم خدا کے احکام کے خلاف سرکشی مت اختیار کرو۔ آیت نمبر 20۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ مجھے سنسار کر دو گے، میں اس کے لیے اس خدا سے سامان حفاظت طلب کروں گا جو تمہاری اور میری دونوں کی نشو و نما کا کفیل اور آقا ہے۔ آیت نمبر 21۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ اگر تم قوانین خداوندی کو نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، لیکن بنی اسرائیل کو یہاں سے لے جانے میں تم مزاحمت نہ کرو۔ حاکم محکوم کو آزاد کر دے تو اس کو حکمرانی کرنے کا مزہ ہی کب آتا ہے، تو فرعون بنی اسرائیل کو کیسے جانے دیتا۔ آیت نمبر 22۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ مزاحمت پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ یہ لوگ تو بڑی ہی زیادتی پر اتر آئے ہیں، میں کیا کروں۔ آیت نمبر 23۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، یہ لوگ تمہارا پیچھا ضرور کریں گے۔ آیت نمبر 24۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ جب تم سمندر کے کنارے پہنچو گے تو اس کا پانی پیچھے ہٹا ہوا ہوگا، تم ساکن سمندر کے خشک حصے سے پار چلے جانا، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو جائے گا۔ سورہ 20 آیت نمبر 77، سورہ 26 آیت نمبر 63 اور سورہ 44 آیت نمبر 24۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل یابس اور رہوان زمین سے گزر کر وادی سینا پہنچے تھے۔ رہوان مد و جدر سے پانی کبھی اوپر کی طرف آتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے۔ پانی کے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کو عربی زبان میں رہوان کہتے ہیں۔
وہ مدوجدر کے عمل سے پانی کے پیچھے ہٹ جانے کو بھی راہون کہتے تھے۔ کہا کہ جب راہون ہو جائے تو جہاں سے پانی پیچھے ہٹ گیا ہے وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے جاؤ۔ وَاتْرُک سورہ 44 آیت نمبر 24 کے معنی ہے جب پانی پیچھے ہٹ جائے اور وہاں خشکی آ جائے تو اتنے میں بنی اسرائیل کو لے کر تم پار چلے جانا۔ یہ وہاں گئے اور پانی کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے خشکی سے سمندر پار ہو گئے، کیونکہ آگے تو تھی ہی خشک وادی سینا۔ جب قوم فرعون ان کے تعاقب میں اس خشک راستے سے گزر رہے تھے تو پانی آ گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا مار کر پانی کو 2 حصوں میں بانٹ دینے کا قصہ تو تورات کا ہے۔ اب تو یہودی بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ حوالہ تورات نیا ایڈیشن 1962۔ تحقیقات جدیدہ نے بتایا ہے کہ جدھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے تھے یہ بحر کلثم کے اس شاخ کا وہ حصہ تھا جہاں کبھی پانی آتا تھا اور کبھی پانی چلا جاتا تھا۔ آیت نمبر 25 كم تركوا من جنات وعيون تو دیکھو اہل فرعون نے کس قدر باغات اور چشمے۔ آیت نمبر 26 وزروع ومقام کریم اور فصلیں اور شاندار محلات۔ آیت نمبر 27 ونعمة كانوا فيها فاكهين اور اگون اگوں سامان آسائش جس میں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے پیچھے چھوڑا۔ آیت نمبر 28 كذلك وأورثناها قوما آخرين اس طرح وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر تباہ ہو گئے اور ہم نے دوسرے لوگوں کو اس کا وارث بنا دیا۔ قذالق سورہ 44 آیت نمبر 28 ایسا ہی ہوا تھا۔ آیت نمبر 29 فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سو ان کی تباہی پر نہ آسمان رویا نہ زمین اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، کیونکہ ان کی مہلت کا وقفہ ختم ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 30 وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ذلت آمیز عذاب سے نجات دلائی۔ آیت نمبر 31 من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين تباہی اس لیے ہوئی کہ وہ بڑا ہی سرکش اور حدود شکن ہو چکا تھا۔ آیت نمبر 32 وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ نجات کے بعد جب بنی اسرائیل نے وحی کا اتباع کیا تو ہم نے انہیں ان کے ہم اثر اقوام پر برگزیدگی عطا کی۔ اعلیٰ علم سورہ 44 آیت نمبر 32 جو انقلاب آسمانی روشنی کے تحت نبی کے ذریعے سے یعنی وحی خداوندی کی روح سے علم و بصیرت کی روح سے آتا ہے اور اس سے جو برتری بزرگی حاصل ہوئی وہ خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 33 وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ اور ہم نے انہیں ایسا ضابطۂ قوانین عطا کیا جس پر عمل پیرا ہونے سے وہ انعامات خداوندی کے مستحق قرار پا گئے۔ لفظ بلا کا حقیقی مفہوم، ہمارے ہاں تو یہ بلا کا لفظ بلا مصیبت ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان میں بلا کا لفظ صرف مصیبت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ جسے ہم کسی چیز کا پہلو بدلنا کہتے ہیں یا جس کو گردش کہتے ہیں، جس حالت میں وہ ہے اسے بدل کر اس کے مقام میں دوسری حالت لے آنا، اس کو بلا کہتے ہیں۔ اس لیے اگر بدحالی ہے تو اس کی جگہ خوشحالی آئی ہے تو اس کے لیے بھی بلا کا لفظ آئے گا۔
اگر خوشحالی ہے اور اس کی جگہ پہلو بدل کر بدحالی آئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا۔ گویا جو کسی کی حالت ہو وہ بدل کر گردش سے دوسری حالت ہو جائے گی تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 34۔ إن هؤلاء ليقولون یہ مخالفین عرب اہل فرعون کی طرح دعویٰ سے کہتے ہیں کہ آیت نمبر 35 إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين قانون مکافات کوئی شے نہیں، زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے جس کا خاتمہ موت کے ساتھ ہو جانا ہے، اس کے بعد بھلا کس نے زندہ ہونا ہے اور کس نے سزا بھگتنا ہے۔ آیت نمبر 36۔ فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ہمارے آباء و اجداد کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ انسان دوسرے انسانوں پر جبر و استبداد کرنے سے صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ اسے خدا کے قانون مکافات عمل پر یقین ہو کہ اس کی جواب دہی مجھ سے ہوگی۔ انسان ظلم پر اسی وقت اترتا ہے جب اسے آخرت میں جواب دہی کا یقین نہ ہو۔ جو قوم قانون مکافات پر یقین نہیں رکھتی وہ تاریخی شواہد سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتی۔ آیت نمبر 37۔ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ان سے کہو کیا تم لوگ تبعین سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہے قوت و حشمت میں زیادہ ہو؟ انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کی تو ہمارے قانون مکافات نے انہیں تباہ کر دیا۔ دراصل یہ مجرمین کی قوم تھی۔ آیت نمبر 38۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ہم نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کو یوں ہی ہنسی مذاق کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ انسان کے ہر کام کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب ہو جائے۔ سورہ 21 آیت نمبر 16، سورہ 45 آیت نمبر 22۔ اوپر قانون مکافات کو تسلیم نہ کرنے والوں کی بات چلی آ رہی تھی۔ اس آیت میں کہا کہ کائناتی نظام کو کھیل تماشے کے طور پر تخلیق نہیں کیا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد قرآن نے بتایا کہ یہ انسان کے تخریبی اعمال کا تخریبی نتیجہ اور اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ برآمد کر دیتی ہے۔ سورہ 45 آیت نمبر 22۔ کیونکہ یہ بالحق ہے۔ سورہ 44 آیت نمبر 39۔ ریئل ہے، فار دا ریئلٹی ہے، لیکن یہ تحقیق طلب معاملہ ہے۔ ایک دن انسان شاید یہ معلوم کر لے کہ کائنات کس طرح انسانی اعمال کو نتیجہ خیز کرتی ہے۔ نتیجہ کے اعتبار سے اس آیت کا پچھلی آیات سے ربط جڑ جاتا ہے۔ آیت نمبر 39۔ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ہم نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کو بالحق پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 40۔ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين انسان کے ہر عمل کا کائنات ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب کر دیتی ہے، لیکن فیصلہ کا دن یعنی ان نتائج کے ظہور کا وقت متعین ہے۔ آیت نمبر 41۔ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون ظہور نتائج کے وقت نہ کوئی دوست کسی دوست کے کام آ سکے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو کسی قسم کی مدد پہنچ سکے گی۔ آیت نمبر 42۔ إلا من رحم الله إنه
إنه هو العزيز الرحيم. البتہ جن لوگوں کی نشو و نما قانون خداوندی کے مطابق ہوئی ہوگی انہیں اس دن کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ خدا کا قانون ربوبیت بڑے غلبہ کا مالک ہے۔ سورہ 21 آیت نمبر 103، سورہ 27 آیت نمبر 99۔ خدا کا رحم اپنی جگہ، لیکن انسانی اعمال کے نتائج خدا کے عدل کے مطابق برآمد ہوتے ہیں۔ اس آیت کا عام ترجمہ تو یہی ہے کہ جن پر خدا رحم کرے ان کو خوف و حزن نہیں ہوگا، یعنی یہ خدا کی رحم پر منحصر ہے۔ یہ تصور عیسائیت کا ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ عدل اور رحم تو بظاہر تو متضاد چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن خدا کا قانون مکافات عمل تو عدل پہ مبنی ہے۔ عیسائیت نے عمل کے نتیجے سے پیچھا چھڑایا تو کہا گاڈ از مرسی، کہ خدا کے رحم کے لفظ کے اندر نجات ہے، اور یہ کہ انسان کے اعمال سے اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ نجات اس کو خدا کے رحم کی بدولت ملے گی۔ ہمارے ہاں بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جس پہ رحم کرے اسی کی نجات ہو سکتی ہے، تو یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے جو ہمارے اندر آ گیا ہے۔ رحم اللہ ہو سورہ 44 آیت نمبر 42 کے معنی ہے خدا کی طرف سے سامان نشو و نما کا وہ عطیہ جو کسی کی ظاہر و باطنی کمی کو پورا کر دے اور جسے ضرورت کے تقاضے کے مطابق دیا جائے اور جو بلا مزد و معاوضہ دیا جائے۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ بجز ان کے جن کی انسانی صلاحیتیں خدا کے قانون کے مطابق پرورش پا چکی ہوں گی وہ ان تباہیوں سے بچ سکیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ان اقدار کے مطابق روش اختیار کی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس تباہی سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ قرآن حکیم کی ساری تعلیم اس کے مقرر کردہ اقدار کے ہی گرد گھومتی ہے۔ انہ هو العزیز الرحیم۔ اس نے سامان نشو و نما بھی دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ العزیز قوت کا مالک بھی ہے۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے قانون کے مطابق نتائج پیدا نہ ہوں۔ اس نے تو ساری کائنات بنائی ہی اس لیے ہے کہ انسان کا کوئی عمل بے نتیجہ نہ رہ جائے، تو یہ رحم والی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 43۔ إن شجرة الزقوم بے شک زقوم کا درخت۔ آیت نمبر 44۔ طعام الأثيم قوانین خدابندی سے سرکشی اختیار کرنے والوں کا کھانا ہوگا۔ جہنم کا تمثیلی بیان اور لفظ زقوم کا مجازی مفہوم۔ سورہ 44 آیات 43 تا 50 کا ربط اگر آخرت سے جوڑا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عذاب آخرت ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے اخروی زندگی سے متعلق جنت و جہنم کا بیان تمثیل و استعارے کے انداز میں کیا ہے، اس لیے ہم ان آیات میں لغوی مفہوم نہیں لے سکتے۔ مثلا اہل جہنم کی خوراک بتائی شجرۃ الزقوم، سورہ 44 آیت نمبر 43۔ زقوم کا درخت یا پیڑ عام معنوں میں تو یہ جو تھوہر کا پیڑ ہوتا ہے یہ عربوں کے ریگستان میں اگتا ہے۔ اس کے پتے ناگ کے پھن کی طرح کے ہوتے ہیں، اس کو وہ زقوم کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے دوسرے مقام پہ بتایا کہ رؤوس الشیاطین، سورہ 37 آیت نمبر 65۔ اب لغوی معنی تو یہی ہوں گے کہ زقوم کے پتے شیطان کے سر کی طرح ہیں۔ شیطان کے معنی ہمارے ہاں شیطان ہی لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے پتے شیطان کے سر جیسے ہیں، گویا کہ ہم لوگوں نے شیطان دیکھا ہوا ہے، اس کا سر بھی دیکھا ہوا ہے، پھر ہی تو پتا چلا کہ زقوم کے پتے شیطان کے سر کی طرح ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن صرف مثال دے کر سمجھا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی وہ مثال دے رہا ہے وہ آپ کی دیکھی ہوئی ہونی چاہیے، اگر دیکھی ہوئی نہ ہو تو اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ عربی زبان میں کوبرا سانپ کو شیطان کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ زقوم پودے یا درخت کے پتے کوبرا سانپ کے پھن پھیلائے سر جیسے ہوں گے۔ زقوم کھانے کا نتیجہ قرآن نے خود ہی بتا دیا کہ طعام الاسیم، سورہ 44 آیت نمبر 44۔ اس کے کھانے سے انسانی صلاحیتیں برومند نہیں ہوتی بلکہ الٹا اضمحلال کا شکار ہو جاتی ہے۔ عذاب میں کون مبتلا ہوں گے؟ دیکھیے سورہ 56 آیت نمبر 45۔ آیت نمبر 45۔ كالمهل يغلي في البطون
यूं समझो कि उनकी ग़िज़ा उनको फ़ायदा देने के बजाय उनके मैदे में पिघले हुए तांबे की तरह खौलती रहती है। बात तमसील ही चली आ रही है। आयत नंबर 46। كغلي الحميم और पीने के लिए खौलता पानी जिससे प्यास और बढ़ उठे। इस दुनिया के मफाद को मकसूद जिंदगी समझने वालों की हालत यह हो जाती है कि वो जिस कदर माल दौलत जमा करते हैं उनकी हवस से ज़र इतनी ही और बढ़ती जाती है। सूरा 102 आयत 1-2। आयत नंबर 47। خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم जमा करने की हवस उन्हें कशां कशां जहन्नम के ऐन वस्त में ले जाती है। सूरा 104 आयत 1-9। जरूरत तो जरूरत भर शय से पूरी हो जाती है लेकिन हवस कब्र में जाने तक नहीं खत्म होती। अल्लाकुम मुत्तकासिर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। सूरा 102 आयत 1-2। आयत नंबर 48। ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم वहां उसके घुमंड से उठे सर पर खौलता पानी डाला जाएगा जिससे उनकी सारी सरकशी निकल जाएगी। आयत नंबर 49। ذق إنك أنت العزيز الكريم कहा जाएगा लेठोस जहन्नम का खाना यानी जमा करने का नतीजा। तू अपने आप को बड़ा वाजिबुत तकरीम और साहिब गलबा व इक़्तिदार समझा करता था। सूरह 56 आयत नंबर 52। आयत नंबर 50। إن هذا ما كنتم به تمترون कहा जाएगा कि यह है तुम्हारे अमाल का नतीजा जिसके मुतल्लिक तुम शक व शुबा में रहते थे। आयत नंबर 51। إن المتقين في مقام أمين उनके बरक्स मुत्तकीन यकीनन निहायत पुरअमन मकाम में होंगे। ये सब बातें तमथीली अंदाज में बयान हो रही हैं। आयत नंबर 52। في جنات وعيون अमन के मकाम में सरसब्जो शादाब बागात और ठंडे और मीठे पानी के खुशगवार चश्मे होंगे। तमसीली बयान में अव्वलीन मुखातब कौम की पसंदीदा मरगूबात का जिक्र है। जन्नत के हकीकी मरगूबात क्या होंगी हम नहीं जान सकते। आयत नंबर 53। يلبسون من سندس واستبرق متقابلين इस जन्नती जिंदगी में दबेज और बारीक रेशम के मलबूसात पहने निहायत खुश खुर्रम एक दूसरे के आमने सामने मसावाती हैसियत से बैठे होंगे। कोई ऊंच नीच का तस्वुर न होगा। आयत नंबर 54। كذلك وزوجناهم بحور عين मुत्तकीन के साथ यही मामला होगा। उनके साथी सब के सब पाकीज़ा अक्ल व फरासत के मालिक होंगे जिनमें फरेबकारी की तरफ मेलान का शायबा तक न होगा। हूर और ऐन का मफहूम इस आयत के तर्जमे आपको मिलेंगे। हम फिर उनकी शादी कर देंगे हूरे ऐन से। मजहब का पैदा करदा हूरों के मुताल्लिक तस्वुर तो हमारे यहाँ मौजूद है। हर एक के जहन में यह है कि जन्नत में कुछ खास किस्म की औरतें होंगी जो साफ शफाफ आंखों वाली और बड़ी बड़ी आंखों वाली होंगी। नहीं भाई, ज़व्वजनाहुम सूरह 44 आयत नंबर 54 में यहाँ हम है और हम से मर्द ही मुराद लिया जाएगा, औरत नहीं। पहली चीज तो मजहब परस्तों के जहन में आई कि जन्नत में सिर्फ मर्द ही होंगे। मर्दों को हूरे ऐन से ब्याहा जाएगा। कहा जाता है कि कुछ तो यहाँ की वो औरतें होंगी जो जन्नत में जाएंगी और उन्हें हूरे ऐन बना दिया जाएगा। उन्होंने हूरे ऐन का नक्शा ही ऐसा खींचा है कि हाथ आए तो उन्हें हाथ लगाए न बने। ज़व्वजनाहुम सूरह 44 आयत नंबर 54 अल्फाज तो बता रहे हैं कि जन्नत में सिर्फ मर्द होंगे। अब मजहब ने सोचा कि आदम की तरह दिल बहलाने के लिए औरत से शादी का इंतजाम भी होना चाहिए।
کہا کہ وہاں مردوں کو ان حوروں سے بیاہ دیا جائے گا۔ مذہب کے نزدیک مقصود بذات اخروی زندگی میں بھی مرد ہی ہے۔ یہ سارا تصور ہی غلط ہے۔ عربی زبان میں الفاظ حور عین مرد اور عورت دونوں کے لیے آتے ہیں، لیکن مذہب نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ حور سے مراد صرف عورت ہے، یعنی حور ہوتی ہے، ہوتا نہیں۔ یہ دونوں الفاظ حور اور عین جمع کے صیغے ہیں اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ گویا عورت بھی حور اور عین ہے اور مرد بھی حور اور عین ہے۔ حور کا ایک واحد ہے احورن جو مذکر ہے اور ایک ہے حوراء جو مؤنث ہے۔ عربی جاننے والوں کے لیے ہم یہ دو الفاظ کہہ رہے ہیں، یہ حور عین مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے اور یہ حور مرد اور حور عورت دونوں کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح سے عین ہے، یہ لفظ آیونا کی جمع ہے جو مذکر ہے اور لفظ آیوناؤ مؤنث ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ حور اور عین مذکر اور مؤنث یعنی مردوں کے لیے بھی آتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی آتے ہیں۔ اب ہم ان کے معنی سمجھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادب خوردہ عقل والے اہل لغت نے یہ بات لکھی ہے کہ حور کے معنی پاکیزہ اور شفاف عقل ہے، جس میں ہیلہ جوئی اور فریبکاری نہ ہو۔ کینہ نگہی تو آپ نے سنا ہوگا، یعنی نگاہ کا پاک نہ ہونا۔ ہمارے ہاں لغت تاج العروس بہت عمدہ لغت ہے۔ مسٹر لین نے اپنے ہاں انگریزی میں لغت لکھا ہے جو تاج العروس پہ مبنی ہے۔ وہ حور اور عین کے معنی لکھتا ہے پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، یعنی ایسی عقل جو فریبکار نہ ہو، جو پاکیزہ اور صاف شفاف ہو۔ ایسی عقل کو اقبال نے عقل جہاں بھی کہا ہے، جو ہر ایک کی بہبود کا خیال رکھے۔ دوسری قسم کی عقل کو اس نے عقل خود بین کہا ہے۔ جو عقل خود بین ہے وہ تو ہر ایک چیز اپنی منافع کے لیے ہی چاہے گی، اس کے لیے چاہے اسے دوسروں کو دھوکہ اور فریب ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ ایسی عقل حور اور عین نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ یعنی ایسی عقل جو فریبکار نہ ہو، جو پاکیزہ اور صاف شفاف ہو۔ جہاں بھی ہو تو اس کے لیے حور اور عین کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ عقل کی صلاحیت کا نام ہے۔ اس کا استعمال اس کو فریبکار بھی بنا لیتا ہے، پاکیزہ بھی بنا لیتا ہے۔ تو پاکیزہ عقل وہ ہے جو کسی کو فریب نہ دے اور وہ ہمیشہ مفاد عامہ کے لیے ہی سوچے۔ یہ دونوں الفاظ نہ مرد کے لیے ہیں اور نہ عورت کے لیے ہے، یہ تو مرد اور عورت دونوں کے عقول کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 55۔ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وہ اس میں طلب کریں گے ہر قسم کے میوے، ان کی زندگی کامل امن و اطمینان کی ہوگی، جس میں سامان زیست کی فراوانی ہوگی۔ آیت نمبر 56۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، دنیاوی موت کے بعد جو ان کے طبعی جسم پر دنیا میں واقع ہوئی تھی، انہیں پھر موت نہیں آئے گی اور انہیں ان تمام موانعات سے دور رکھا جائے گا جو انسانی ذات کی نشو و نما کے راستے میں روک بن جاتے ہیں۔ سورۃ آیت نمبر 28، سورہ 40 آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 57۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، یہ سب کچھ خدا کے نظام ربوبیت کی روح سے ہوگا جس میں نشو و نما کی سہولتیں مل جاتی ہیں۔ یہ زندگی کی بہت بڑی کامرانی ہے۔ آیت نمبر 58۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے آسان بنانے کے لیے اہم اور بسیط حقائق کو تیری زبان میں بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ انہیں آسانی سے سمجھ سکیں اور یاد رکھیں۔ آیت نمبر 59۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، پس اے رسول، اعمال کے نتائج کا تم بھی انتظار کرو۔
اور یہ بھی انتظار کریں، جلد سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الدخان اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔